السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، ہم ایک فلم دیکھتے ہیں، جھوٹی کہانی ہوتی ہے، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب اس میں کوئی دکھی سین آتا ہے، کوئی بیمار بچہ، کوئی ٹوٹی محبت، کوئی مرا ہوا کردار، تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ ہم اس سین میں کھو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، ہمارا دل اس جھوٹ سین کو سچ مان لیتا ہے۔ لیکن پھر وہی ہم جب قرآن کی کوئی آیت سنتے ہیں جس میں جہنم کی آگ کا ذکر ہے، جس میں قبر کی سختی ہے، جس میں اللہ کا غضب ہے، یا پھر جنت کی نعمتیں ہیں، تو ہمارا دل کیوں نہیں کانپتا، ہماری آنکھیں کیوں نہیں نم ہوتی؟ کیا قرآن کا اثر ہم پر نہیں ہوتا، یا ہمارا دل سخت ہو چکا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم دل کی اسی بیماری پر بات کریں گے۔ دل کے سخت ہو جانے کا مطلب کیا ہے، اور یہ قرآن سے اثر کیوں نہیں لیتا؟ ناظرین، سب سے پہلے سمجھیے، دل بھی ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر اس کی صحیح پرورش نہ ہو تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور دل کی سب سے بڑی بیماری ہے سختی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یعنی اللہ نے خود فرمایا، کچھ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، پتھر تو پانی سے کٹ بھی جاتے ہیں، مگر کچھ دل ایسے ہیں جو اللہ کے کلام سے بھی نہیں پگھلتے، اور یہ سختی ایک دم نہیں آتی، دھیرے دھیرے دل بیمار ہوتا ہے۔ دل کی سختی کی نشانیاں: گناہ کرنے پر کوئی افسوس نہ ہونا، نماز میں دل نہ لگنا، قرآن سننا بوریت لگنا، دنیائی باتیں سن کر ہنسی آنا، مگر اللہ کا ذکر سن کر کوئی اثر نہ ہونا، روتا صرف ڈراموں، سیریل یا فلموں میں۔ یہ سب دل کی بیماری ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہمارا دل سخت ہوتا کیوں ہے؟ جواب بہت آسان ہے، کیونکہ ہم دل کو وہ خوراک نہیں دے رہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم دل کو وہ خوراک نہیں دے رہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ جیسے جسم کو کھانا چاہیے، ویسے ہی دل کو چاہیے اللہ کا ذکر، قرآن، سچی توبہ، نیک صحبت۔ اگر یہ نہیں ملتی تو دل سوکھ جاتا ہے۔ سخت دل بننے کی کچھ بڑی وجہ: گناہوں پر گناہ کرتے رہنا، اور نہ افسوس نہ توبہ، حرام چیزیں دیکھنا، سننا، میوزک، فلمیں، بے حیائی، بے بسی کی عادت، دوسروں کے دکھ سے بے پرواہ رہنا، ذکر چھوڑ دینا، نہ قرآن کی تلاوت، نہ اللہ کا نام، دنیاوی فکر میں ڈوب جانا، پیسہ، نام، شہرت سب مل جائے مگر دل خالی، نماز کو بوجھ سمجھنا، اور بس فرض ادا کر کے جان چھڑانا۔ اب بات آتی ہے اس سوال کی جو سب سے اہم ہے، جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر ہم اس پر کیوں نہیں روتے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے جو پروتوں کو پھاڑ سکتی ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا۔ جب صحابہ
قرآن سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ پھر ہم اتنے بے اثر کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب بنا دیا ہے، سمجھنے کی نہیں۔ ہم نے اسے صرف رمضان کی رسموں کے لیے رکھ چھوڑا ہے، روز کی ہدایت کے لیے نہیں۔ ہم اسے سنتے نہیں بلکہ جلدی سے پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں اور سوچتے نہیں۔ قرآن کا اثر تب ہوتا ہے جب آپ اسے دل سے سنو، سمجھو اور اپنے حالات پر سوچو۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے تو کیا علاج ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اللہ ہر دل کو نرم کر سکتا ہے، بس شرط ہے کہ دل دروازہ کھولے۔ علاج: توبہ کرو، سچے دل سے گناہوں کو چھوڑ دو، کم سے کم کوشش کرو۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرو، روز 5 آیتیں اپنے دل سے سوال کرو، یہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ ذکر کرو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، دن میں بار بار۔ راتوں کو تھوڑا وقت دو، جب سو رہے ہو تب اٹھ کر اللہ سے بات کرو۔ اللہ کی بنائی ہر چیز کو دیکھو اور سوچو، سورج، چاند، بارش، ہر چیز میں نشانیاں ہیں۔ نیک صحبت اپناؤ، ایسے لوگوں سے ملو جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے۔ موت کو یاد کرو، قبرستان جاؤ، بزرگوں سے ملو، جنازے میں شامل ہو۔ ناظرین، دل کو سخت رہنے دو، یہ نفس کو تو سکون دے گا مگر روح کو مار ڈالے گا۔ جب آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح نہیں رو رہی، وہ چپ چاپ اللہ کی طرف لوٹنے کی۔ تم فلم میں کسی کا بچھڑنا دیکھ کر روتے ہو، لیکن قرآن میں جب اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو رونا نہیں آتا۔ میں اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو رونا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے کلام کو محسوس نہیں کرتے، بس پڑھتے ہیں۔ آج فیصلہ کرو، اب سے قرآن کو سجاوٹ نہیں، ہدایت بناؤ۔ ہر دن کچھ منٹ نکالو، اسے سنو، سمجھو اور سوچو، قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جس دن تمہارا دل قرآن سے جڑ جائے گا، اسی دن تم رونے لگو گے، مگر وہ آنسو فلموں والے نہیں ہوں گے، وہ آنسو توبہ کے ہوں گے، محبت کے ہوں گے اور روح کی راحت کے ہوں گے۔ جس دن تیری آنکھیں قرآن پر نم ہو جائے گی، اسی دن تیرا دل پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔